الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا تعلق بس ٹھیک ہے ہماری روزمرہ زندگی سے ہے. یہ گزارشات سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 اور ابھی پڑھی گئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوں گی. اس گفتگو کا تعلق کسی خاص فرد سے نہیں بلکہ ہمارے عمومی قومی مزاج سے ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، زندگی حرکت کا نام ہے. عربی کا مقولہ ہے من جد وجد. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جو حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے. اردو کا محاورہ ہے حرکت میں برکت ہے. ہمارا دین ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی مذمت کرتا ہے اور ہمیں ہر دم متحرک رہنے، خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنے کی ہدایت دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیت سے فصل حاصل کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، سہاگا پھیرنا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پانی سے کھیت کو سیراب کرنا پڑتا ہے، فصل کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. فصل تیار ہو تو اسے کاٹنا، تھریشر میں ڈالنا، پھر غلے کو محفوظ اپنے گھر میں پہنچانا. یہ سارے مرحلے کھیتی کا تقاضا ہے. معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تھا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ. اپنی امت کو اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ جنت میں
جنت کی کھیتی میں فصل اگائے، فإن تربتها طیبۃ، اس لیے کہ اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وارضها واسعہ، اور زمین بڑی وسیع ہے۔ قال وما غراس الجنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جنت میں جو پودے لگانے ہیں وہ پودا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا پودا ہے۔ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ فارغ بیٹھنے کی بجائے جنت میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کلمتان احداہما لیس لها ناہیۃ دون العرش، دو کلمے بڑے مبارک ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے کہ عرش سے پہلے کہیں نہیں رکتا، یعنی اس میں اور عرش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، والاخری تملأ ما بین السماء والارض، اور دوسرا کلمہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خلا کو نور سے یا اجر سے بھر دیتا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ ہے اللہ اکبر۔ بنو سلیم قبیلے کے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راوی کہتے ہیں عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدہ، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر یا میری انگلیوں پر شمار فرمایا، اور فرمایا التسبیح سبحان اللہ کہنا نصف المیزان، آدھے میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ پورے میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے، والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یغرس غرسا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرے، آپ ایک پودا لگا رہے ہیں، تو فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس، اے ابو ہریرہ کیا اگا رہے ہو؟ یہ سوال سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ قلت غرسا لی، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے لیے پودا لگا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسا پودا نہ بتاؤں جو اس پودے سے کئی لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے؟ قال بلا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ انسان زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں آسمان اور زمین کے رہنے والے، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کے فضل و احسان اور اس کی قدرت کا عملی اظہار نہ ہو رہا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا۔ اب یہ خلافت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم سستی اور کاہلی سے نکلتے ہوئے ہر لمحہ جد و جہد اور عمل جاری رکھیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ تمہاری کوشش کے نتائج عنقریب تمہارے سامنے لائے جائیں گے، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کی پوری جزا کوشش کرنے والے کو دی جائے گی، قرآن نے کہا ہے۔ یعنی آج کی گفتگو کا یوں سمجھ لیجئے کہ عنوان ہے سستی اور کاہلی کے معاشرتی اور دینی نقصانات۔ سستی اور کاہلی کا بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے، جبکہ وقت جو فیسا غورس کے قول کے مطابق وقت اس دنیا کی روح ہے۔ وقت سونے اور چاندی اور ہیرو جواہرات سے زیادہ مہنگا سرمایہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے۔ جس نے وقت کا درست استعمال کیا وہ زندہ ہے، اور جس نے وقت کو ضائع کیا وہ زندگی کو ہاتھ سے کھو چکا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر مالدار، غریب، چھوٹے بڑے، صاحب علم، جاہل، مرد اور عورت سب کو یکساں برابر ملتی ہے۔ ہم سستی کی وجہ سے بعض کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ کوئی کام اس لیے کل پر ڈال دیتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے، کافی عمر باقی ہے، حالانکہ وقت کڑکڑاتی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی ڈلیوں کی طرح ہے۔ جس نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈلیاں اٹھا لی اور انہیں کام میں لے آیا اور اس نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، وہ کامیاب ہے، ورنہ ان ڈلیوں نے تو بہرحال پگھل ہی جانا ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہر رات دن میں 24 گھنٹے، ذرا غور کیجئے، 24 گھنٹے میں 1440 منٹ اور 86,400 لمحات میسر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم سوچیں کہ ہم کتنے لمحات سے روزانہ صحیح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے، اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو بات کہی سوری میں اسے واپس لیتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔
جیسے چلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، کہی گئی بات واپس نہیں آیا کرتی۔ حضرت معقل ابن یسار اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من یوم یاتی علی ابن آدم الا ینادی فیہ، ہر نیا آنے والا دن انسان کو گویا پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، وَأَنَا فِي مَا تَعْلَمُهُ عَلَيْكَ غَدًا شَهِيدٌ، اور آج جو کچھ تم کرو گے میں کل اس پر تمہارا گواہ بنوں گا۔ اعمل فی خیرا اشہدہ لک بہ غدا، تم میرے اندر اچھے کام کرو تاکہ کل قیامت کے روز میں تمہارے حق میں گواہی دوں۔ انی لو قد مضیت لم ترانی ابدا، میں اگر گزر گیا تو پھر تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُهُ اللَّيْلُ مِثْلَ ذَلِكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھی بالکل یہی اسی طرح سے کہتی۔ اچھا، ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لیکن عملاً ہم وقت ضائع کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ عربی کا مقولہ ہے الوقت سیف، وقت ایک تلوار ہے، ان لم تقطعہ یقطعک، اگر آپ نے اسے نہ کاٹا تو وہ آپ کو کاٹ دے گی، کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور ماہرین نفسیات نے سستی کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلا ہے اپنی ذات سے متعلق معاملات میں سستی، اپنی ذات سے متعلق معاملات میں سستی، یعنی زندگی کے نصب العین اور مقاصد کا تعین نہ کرنا کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کوئی مقاصد متعین نہیں، اور کھلی آنکھ سے کامیابی کے خواب دیکھتے رہنا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے بعض ضروری تقاضے پورا کرنے میں سستی کرنا۔ مثلا سستی کے مارے غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے، سستی کے مارے کئی روز غسل نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے بستر سے نہیں اٹھتے، پیشاب آیا ہوا ہے تقاضا ہے روکے رکھتے ہیں سستی کی وجہ سے، جس سے مثانے اور گردوں اور معدے کی بیماریاں جنم لیتی۔ اسی طرح دوسری سستی ہے زندگی کے معاملات میں سستی، مثلا گھریلو کام کاج میں سستی، واٹر ٹینک لیک کر رہا ہے فوری طور پر ٹھیک نہیں کراتے، بلڈنگ کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ دفتری امور میں، سماجی تقاضوں میں اور اجتماعی مشترک کاموں میں اپنا فرض سر انجام دینے میں سستی، لیٹ جا رہے دفتر، بروقت دکان نہیں کھول رہے، گھر والوں نے کوئی چیز لانے کے لیے کہا ہے نہیں لا رہے، جس سے گھریلو جھگڑے اور نقصانات اور دفتری اور کاروباری جھگڑے اور سماجی اور اجتماعی نقصانات ہوتے ہیں۔ دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں بجلی کی وائرنگ میں چھوٹی سی خرابی ہے، درست نہیں کراتے، نتیجتاً شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ گلی کا گٹر ارد گرد مکان پر کروڑ لگ گیا، لیکن گلی کے گٹر کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، گلی کے گٹر کا ارد گرد ٹوٹ گیا ہے، فوری طور پر ٹھیک نہ کرنے سے اس میں کسی کے گرنے کا امکان ہے۔ اور یہ جملہ بھی ذرا سن لیجئے کہ اپنے
یا پارٹی کے مفاد کی خاطر اجتماعی فیصلے نہ ماننے سے سارے نظام کی بساط لپٹ جانے کا خطرہ۔ تیسرا ہے دوسروں کے معاملات میں سستی۔ ایسی سستی میں فرد اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے معاملات میں غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا وعدہ خلافی، یہ سستی کی ایک شکل ہے۔ دیے ہوئے ٹائم پر وقت پر نہ پہنچنا، یہ سستی کی شکل ہے۔ ادھار لے کر مقررہ وقت پر واپس نہ کرنا اور مانگنے پر ٹال مٹول کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ٹال مٹول کرنا غنی کا، جس کے پاس وسائل موجود ہیں واپس کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اسی کہتے نس کے چل رہے ہیں، لو ساڑھے دے تو ہم کو اتبار ہی کوئی نہیں، دے دیں گے حالانکہ وسائل موجود ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا ظلم ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کا امیج تباہ کرتی ہیں اور وقار کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، سستی اور کاہلی کی ایک بڑی وجہ یہ دھوکہ ہے کہ چلو جی کل کر لیں گے، کل دنیا میں کبھی نہیں آتا، کل ہمارے ہاں صرف وہی ہے جس کو قرآن نے کل کہا ہے، اور کیا ہے وہ؟ اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں یا ابن آدم انت ایام، اے انسان تو دنوں کا مجموعہ ہے، کلما ذہب یوم ذہب بعضک، جب تیرا کوئی ایک دن جاتا ہے تو تیرا کچھ حصہ جاتا ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو تیری زندگی کا، تیرے زمانے کا یعنی کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے۔ اور وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ غافل تجھے دیتا ہے گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم تو سالگرہ پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ سالگرہ میں عمر کا ایک سال کم ہوا ہے، تعجب ہے۔ سستی اور کاہلی ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ نشہ آور چیزوں میں سے سب سے بدترین نشہ ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ۔ امام عبد الرحمن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ درخت مضبوط ہے اور شدید مشقت سے اکھڑے گا، وہ اگر کہے کہ چلو اگلے سال اکھاڑوں گا تو درخت اتنی مدت میں مزید جڑیں پھیلا کر مزید مضبوط ہو جائے گا، جبکہ یہ اپنی زندگی کے ایک سال مزید گزار کر قدرے کمزور ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوانی وہ ہے جو جا کر نہیں آتی، جوانی وہ ہے جو جا کر نہیں آتی، اور بڑھاپا وہ ہے جو آ کر نہیں جاتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی زندگی میں عقل مندوں کے کاغذوں میں کل کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے دکاندار لکھ کے رکھتے ہیں آج نقد کل ادھار، کہ کل تو آنا ہی نہیں۔ البتہ بے وقوفوں کی ڈائری میں کل اور بکرہ انشاءاللہ ان کی ڈائری اس سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سستی کا ایک اور رویہ، چلو پھر کبھی صحیح، ابھی بڑا وقت ہے،
آخری وقت میں کام کرنا ہے ہمارا مزاج. جبکہ کسی دانا آدمی نے کیا خوب کہا ہے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. دیکھو میاں، دن اور رات تجھ میں اپنا کام ہر روز و شب کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کل پر نہیں ڈالتے. تو بھی ان میں اپنا عمل خوب کر، یعنی تو بھی آج دن کا کام آج کے دن میں ہی کر اور رات کا کام رات میں ہی کر. ہر کام آخری لمحے میں کرنا یہ سست اور کاہل لوگوں کا کام ہے. مثلا بجلی کا بل، گیس کا بل، فون کا بل یا پانی کا بل آخری تاریخ میں لائن زیادہ لمبی لگی ہوئی، لا حول ولا قوت کہ آ گیا ہے اور دینا ہے. انکم ٹیکس کی ریٹرن گوشوارے آخری تاریخوں میں جمع کرانا. ماہرین طب کی رائے میں سستی اور کاہلی ایک بیماری ہے. جسمانی سرگرمیوں کی نارمل سطح سے کم سرگرمیاں یہ صحت کے خراب ہونے کی علامت ہے. سستی اور کاہلی سے شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور ناروے میں ہونے والی ایک سروے رپورٹ میں ماہرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ سستی اور کاہلی سر درد کی ایک بڑی وجہ ہے. معاشرتی سطح پر سستی سے انسان کے اعتماد اور عزت میں کمی آتی ہے. دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور دفتری امور میں سستی سے سینئرز کی ناراضی اور ملازمت کا نقصان اور بے دخلی کا خطرہ یقیناً پیدا ہوتا ہے. کام لیٹ ہو جانے سے جرمانہ، مالیاتی نقصان، حادثات، جسمانی تکالیف، تنہائی پسندی اور شرمندگی اور پشیمانی کا شکار ہو جانا یہ چیز بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان میں ان چیزوں سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگنا سکھایا ہے. یہ ہے وہ دعا جو میں نے شروع میں آپ پڑھی تھی خطبے کے آغاز میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں فکر اور پریشانی کی کیفیت مجھے آئے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ غم کی کیفیت آئے، والعجز والکسل، اور میں پناہ چاہتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی اور کاہلی سے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں سستی اور کاہلی سے، اے اللہ مجھے بچانا. والجبن والبخل، اور بزدلی سے بچانا اور کنجوسی سے بچانا. وضلع الدین، قرض کے بوجھ سے بچانا. وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے دباؤ سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میرا مزاج سستی اور کاہلی کا ہو. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ لوگوں کا مجھ پر دباؤ رہے. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کم ہمت رہوں. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کنجوس بنوں، بزدل بنوں. ایک اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والحرم، انتہائی بڑھاپے سے جس میں میں کسی کام کا نہ رہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وسوء الکبر، برا بڑھاپا، یعنی بڈھے والی بھی باز نہیں آتا، یہ بڑا. وفتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنوں سے. وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی حوالے سے بھی کچھ سستیاں ہم کرتے ہیں. مثلا توبہ کرنے میں سستی، جبکہ قرآن نے کہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو. کچھ معلوم نہیں موت کب آئے گی.
وہ ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان گئے، تو اس نوجوان نے اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت آپ فرمائیے میں کب سے نیک کام کرنا شروع کر دوں؟ جوان آدمی ہوں، بڑی عمر پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس مرنے سے پہلے شروع کر دو۔ میں نے کہا جی مرنے کا تو پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، تو فرمایا بس پھر شروع کر دو۔ توبہ میں دیر کرنا یہ سستی ہے دینی حوالے سے، نیکی بجا لانے میں دیر کرنا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، صاحبان ایمان کی اللہ نے نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ کام ہیں کہ جن کے بجا لانے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، جن کو آگے بڑھنے کا شوق ہے ان کو ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی میں سستی، نماز کی ادائیگی میں سستی کہ چلے پڑھ لیں گے ابھی بڑا ٹائم ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی نشانی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی مثال دی، باقاعدہ مثال دی کہ عصر کی نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہونا شروع ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور ویسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ اس کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا نمازوں میں سستی کرنا کہ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی، باقی ساری بیٹھ کر پڑھیں گی، حالانکہ فرض نمازوں میں صحت مند کے لیے قیام رکن ہے، وہ لازماً اسے ادا کرنا ہے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنا، قضا روزوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، حج کی ادائیگی میں سستی کرنا۔ اور جناب ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کے لیے جائیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے مجھ سے ملنے والے بعض احباب، ان پر حج فرض ہوا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے حج کا سفر نہیں کر سکتے۔ سستی ایک قاتل جرثومہ ہے جو قوموں کو ترقی سے روک دیتا ہے۔ قرآن نے سستی کو منافقین کا مزاج قرار دیا ہے، اور سست انسان اپنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تاریخ میں وہی لوگ اور وہی قومیں نامور ہوئے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے اور اسے ضائع نہیں کیا۔ آئیے ہم سستی چھوڑنے کا عہد کریں اور وہ رویے اختیار کریں جو انسان کو سستی سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، غور کیجیے ذرا، ثلاث عقد، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ کتنی گرہیں؟ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ یضرب مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، اور ہر گرہ پر یہ پھونکتا رہتا ہے، یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بڑی پڑی ہے، سوتے رہو سوتے رہو۔ فَإِذِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّعَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ اس حال میں ہو جاتا ہے کہ چست ہے اور حشاش بشاش ہے۔ قد اصاب خیرن، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہے۔
وَإِلَّا خَبِيثَ النَّفْس، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سست رہتا ہے، کسلان، طبیعت بوجھل رہتی ہے، لم یصب خیرن، اور بڑی خیر سے، صحت کے مزاج سے محروم رہتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام، تو وہ تسلیمات بتا رہے ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ پن چکی اس پانی سے نہیں چلتی جو پہلے ہی بہہ چکا ہو۔ پانی چلے گا تو پکی پانی چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرے فرصت ہے۔ صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوان ہے، نشأ فی عبادت اللہ، اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرمانبرداری میں کھپا دی۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جب صحت مند تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، اب پیشانی ترس گئی ہے زمین پر ٹکنے کے لیے، وغناک قبل فقرک، اور غربت سے پہلے غنا کو اور مالداری کی کیفیت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ ان کو غنیمت جانیں۔ ہم یقین کیجئے صرف دو کاموں میں جلدی دکھاتے ہیں، ایک نماز میں اور دوسرے سڑک پر چلنے میں۔ کیا خیال ہے آپ؟ نماز میں جلدی، امام صاحب لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت جو مقرر ہے اس کے پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے ہی سارے نمازیوں کی نگاہ جو ہے وہ گھڑی پر ہے، سب دیکھ رہے ہیں گھڑی کو، ایک ایک سیکنڈ گن رہے ہیں، اور ابھی جو ہی سوئی وہاں پہنچی سب کھڑے ہو گئے۔ کوئی امام صاحب نہیں آئے، انسان ہیں وہ بھی، ان کی کوئی مصروفیت ایسی ہوگی، کوئی وضو کا تقاضا ہو گیا ہے، کوئی دشواری ہو گئی ہے، کھڑے ہو گئے۔ اور اگر آدھ منٹ گزر گیا ہے، چلو مؤذن صاحب نماز پڑھاؤ، امام نہیں آیا، ویلا ہے، اسی کو ویلے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، مصلی کی طرف بڑھتے، تب صحابہ جہاں جہاں سے آپ کے قدم مبارک مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے وہاں وہاں سے کھڑے ہوتے جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نمازی پہلے ہی کھڑے ہو گئے۔ اور نماز جو پڑھتے ہیں اتنی سپیڈ سے جیسے پیچھے کو لگا ہوا ہے، رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتے، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھک سے ٹیپ ریکارڈر چل گیا بس۔ اوہ، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، سن لیجئے جملہ، لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود، جس شخص نے رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کی اور اطمینان سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا اور پھر سجدے کی طرف بڑھا، جس نے ایسا نہیں کیا اور جس نے 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کی،
اور بیٹھ کر اطمینان سے رک کر پھر دوسرے سجدے کے لیے نہیں گیا، اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود، تو نماز میں جلدی ہے، اوہ سڑک پر جلدی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ابھی اشارہ کھلا نہیں پہلے ہی جا رہے ہیں۔ وہ بھائی کتنی کیا جلدی ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ پیچھے سے گاڑی والا ہارن دے رہا ہے، میں اسے راستہ نہیں دے رہا، تکبر کی انتہا ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ راستہ اس کا حق ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے جیسے آپ ٹیکس دیتے۔ انا للہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، فضول پروگراموں کو دیکھنے اور اخبارات پڑھ پڑھ کر ذہنی انتشار کا شکار ہونے، کیونکہ ٹی وی والے تو خبریں یاد کراتے ہیں، خبر دیتے نہیں یاد کراتے ہیں، اور دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنے اور دوسروں کی کمزوریوں پر نظر رکھنے اور بے مقصد مجلسی زندگی اور گپ شپ، ہوٹلنگ، رقص و سرور کی مجلسیں، رقص و سرود کی مجلسیں اور غیبت اور بہتان بازی اور نکتہ چینیاں اور بے تحاشا سوتے رہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس سے اچھی اور صحت مند اور فرد اور معاشرے کے مفید کاموں میں اور سرگرمیوں میں گزاریں، اور اگر اور کوئی کام نہ ہو تو زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کم از کم اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم پڑھتے رہا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔